بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو اگر پروگرام میرا دیکھنا ہوتا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو پھر آپ اس کو سبسکرائب کا بٹن دبا دیا کریں، تاکہ وہ پھر ایک دفعہ سبسکرائب کا بٹن دبانا پڑتا ہے، وہ ہمیشہ پھر آپ کو پروگرام جب بھی پروگرام یوٹیوب پہ رکھتا ہے تو خود بخود آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اور دوسری یہ کہ اگر پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک بھی کا بھی بٹن دبائیے، اور اپنے کو کمنٹس اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اس سے ناظرین بندے کو بہت زیادہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے اپنے عوام کی اس کا، کیونکہ میں نے ہمیشہ ناظرین اپنے جرنلزم کے میرے 28 سالوں میں نے پیچھے جو چھوڑا ہے، میں نے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ناظرین صرف خبر کی حد تک، جرنلزم کی حد تک، نالج کی حد تک، نالج دینے کی حد تک، نالج لینے کی حد تک میں نے خود کو کبھی سیاستدان نہ سمجھا، نہ میں سیاستدان ہوں اور نہ میں سیاستدان بن سکتی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر جو سیاستدان بنتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہر کوئی جو ہے وہ سیاستدان نہیں بن سکتا، حالات کے جیسے بھی ہوں۔ تو ناظرین اب پروگرام شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین آج کی جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں ان میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر سے عمران خان کے ساتھ پہلی دفعہ جو ہے وہ ان کے جو انہوں نے اپنے بنائے تھے وہ بیرسٹر غور صاحب نے ملاقات کی ہے، اور جو ہے وہ انہوں نے اس بات پر فیصلہ کیا کہ جو عمران خان نے کہ وہ کسی پارٹی کو جو ہے وہ جوائن نہیں کریں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب پارٹیاں پہلے سے ریفیوز کر چکی ہیں، وہ پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کریں گے اور کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ پی ٹی آئی خود بحیثیت جماعت الیکشن نہیں لڑ سکی، ان کے آزاد امیدوار ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے اپنے کتنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کے پی میں جو سمپل میجورٹی ایک طرح کی حاصل ہو گئی ہے، کے پی کو اپنا آرام سے وہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنی گورنمنٹ بنا سکتی ہے، اگر انہیں پی ٹی آئی کا نام دیا جائے تو آزاد امیدواروں کو، تو آرام سے کے پی میں اپنی حکومت بنا سکتی ہے۔ تو وہاں کے لیے علی امین گنڈا پور کا نام جو ہے وہ فائنل ہوا ہے۔ تو ناظرین ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس جو لوگ ہیں یہ اس میں بھی آئیں گے، جو آج پریس کانفرنس کی غور ایوب صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد کہ یہ اپنا بنائیں گے، مرکز میں بھی اپنی گورنمنٹ بنائیں گے اور تینوں صوبوں میں بھی جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ بنائیں گے، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ تو ناظرین میں نے ان کی جب یہ پریس کانفرنس سنی تو میری یہ دل سے یہ بات نکلی کہ یہ کاش ان کی یہ بات کہیں بھی سچ ہو جائے۔ اور یقین جانیے کہ اس وقت جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں، اور اس وقت جو ہم اگر پیچھے کو چلے جائیں، 2017 کی جانب چلے جائیں، 2016 کی طرف چلے جائیں، 15 کی طرف چلے جائیں، 14 جس وقت عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو اس سے شروع کیا تھا دھرنا، تو اس سے لے کے آج کے حالات دیکھے جائیں تو حالات تباہ کن ہیں، ہر لحاظ سے تباہ کن ہیں۔ ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے موسٹلی عوام کو تو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی پالیٹکس کے یا ملکی باریک بینیوں کے لحاظ سے، پالیسی میکنگ کے لحاظ سے، خارجہ پالیسی کے لحاظ سے، جیو پالیٹکس کے لحاظ سے، آپ کا جو اپنا وہ ہے معیشت کے لحاظ سے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں باریک بینیاں، وہ سب جو ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں وہی جو ہے وہ ایک رائے، ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ وہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو اینکر پرسن بیٹھے ہیں ان میں سے بعض لوگ اینکر پرسن کا بھی رول پلے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ وہ دے آر مور دین پولیٹیشین۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا بالکل الٹی گنگا بہہ نکلی ہے۔ تو کچھ جو جنرل اینکر پرسن ہیں جو بالکل صحیح کرتے ہیں، ان میں سے کچھ طویل لاک پر ہیں، جیسے میں ہمیشہ جاوید چودھری کا نام لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی کبھی کبھی جو ہے وہ غلط اس میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس حد تک جو ہے وہ غلط رپورٹنگ کی جاتی ہے، اس حد تک فیک نیوز لائی جاتی ہیں کہ انسان شیطان بھی ان کے اس میں آ سکتا ہے جھانسے میں، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر اس حد تک جو ہے وہ انہیں کمانڈ حاصل ہے۔
تو وہ جو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں لوگ نا، جبکہ ہماری دوسری دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ PMLN اور پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے، وہ انہوں نے ان کے لیے میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے PTI کے لیے، تو انہوں نے میدان مار لیا ہے۔ لیکن ناظرین یہ جو ابھی جب 2024 کے نتائج آئے ہیں الیکشن کے، ناظرین یہ بالکل حیرت انگیز نتائج ہیں، بہت حیرت انگیز نتائج ہیں۔ ایک طرف اگر ہم 9 مئی کو سامنے رکھیں، ایک طرف سے اگر ہم PMLN کو سامنے رکھیں، ایک طرف جب ہم پیپلز پارٹی کی بہت سارے مسائل باتیں ہیں ان کو سامنے رکھیں، تو جو موجودہ مینڈیٹ ملا ہے اتنا سپلٹ مینڈیٹ ہے ناظرین کہ کوئی ایک بندہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکتا۔ تو لوگ یہاں پر جو اسپیکولیشن، آج کے میرا سارا جو وزٹ تھا جو میں مختلف جگہوں پر گئی، تو لوگ زیادہ میرے ابروڈ میں بات ہوتی ہے، دوسرے شہروں میں بات ہوتی ہے جرنلسٹوں کے ساتھ، تو وہ یہ کہتے ہیں، اخبار نویس یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ سپلٹ مینڈیٹ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے تاکہ طاقت کا یا قوت کا سرچشمہ کوئی ایک پارٹی نہ بن جائے، یا مے بی یہ نہ ہو اور یہ غلط ہو اور یہ اونلی اسپیکولیشن ہی ہو، اور اسپیکولیشن میں سیریس لیتی نہیں ہوں، اس لیے ہم اس بات کو صرف اسپیکولیشن کی حد تک ہی رکھتے ہیں۔ تو ناظرین جو بھی ہوا ہے، بہرحال انتخابات کے نتائج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غلط سمت گئے ہیں۔ جو ہمارے ملک کے معروضی حالات تھے، جو ہمارے اس وقت ہمیں پرابلم درپیش تھے اور جن سے ہم نے چیلنجز سے نمٹنا تھا، ان کا حل ان انتخابات کے نتائج میں بالکل نظر نہیں آتا۔ کیونکہ ناظرین آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں اپنا، جب PTI کا کوئی بندہ ہار گیا، اگر آزاد امیدوار جیتنے کے بعد بھی، تو وہ لوگ جو ہے وہ اس وقت شدید ترین احتجاج میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ آزاد امیدوار کی سیٹیں بھی لینی ہے، جبکہ وہ کسی پارٹی کے تھرو نہیں ہے، انہیں کسی پارٹی کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ جو وہ بلوچستان KP کے اندر اپنی گورنمنٹ بنا سکتے تھے، تو اس میں جو تینوں جماعت اسلامی کی سیٹیں تھیں ان کو وہ لے کر کے ان کے ساتھ وہ شامل ہو کے گورنمنٹ بناتے۔ تو ناظرین وہ تینوں انفارچونیٹلی تینوں جو ہیں وہ جب دوبارہ گنتی کی گئی تو تینوں جماعت اسلامی کے امیدوار جو وہ ہار گئے۔ ناظرین یہ بہت انفارچونیٹ ہے، ہمارے ملک میں جماعت اسلامی ان سائڈ آف دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری ہر جگہ پر لوگوں کی خدمت کرتی نظر آتی ہے، اور اس جماعت کو ایک ووٹ سیٹ بھی نہ ملنا پارلیمان میں، یہ بہت حیرت انگیز ہے۔ آفٹر آل ہم اسلامی فلاحی ریاست ہیں، اسلامی جمہوریہ، مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بہت ہی حیرت ناک بات ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیٹیں جیتی ہیں وہ بھی کوئی زیادہ نہیں۔ اب انہوں نے بات کی ہے MWM کی، اپنا گھور ایوب صاحب نے، کہ وہ ان کے ساتھ مل کر KP میں جو گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا گیا بناتے ہیں، تو ان کی ایک سیٹ جو ناظرین اس میں KP میں یہ 2 سیٹیں صرف جیتے ہیں۔ یہ تو یہ ایک سیٹ جو ہے ان کی وفاق کے اندر ہے، تو یہ ایک سیٹ کو لے کر کے PTI ان کا ساتھ اگر آئے گی تو گورنمنٹ کیسے بنا سکے گی؟ KP میں تو اس کے ساتھ شاید بن جائے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اس میں نہیں بنا پائے گی، مرکز میں نہیں بنا پائے گی۔ ناظرین جبکہ اس وقت جو انتخابات کے نتائج آئے ہیں اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت KP اپنا PTI کو ہی اگر اسے ایز اے پارٹی کے کوئی چیز مل جاتی ہے تو وفاق میں بھی یہی حکومت بنائے اور سارے صوبوں میں بھی یہی حکومت بنائے۔ سندھ میں چونکہ سمپل میجورٹی پیپلز پارٹی کو حاصل ہے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی ہی رہے گی، لیکن باقی 3 صوبوں میں بھی یہی گورنمنٹ بنائے، کیونکہ ملک کو درپیش چیلنجز میں ان کے ساتھ ادارے مل کر کے آگے کام کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اب اگر آپ مسلم لیگ نون اس وقت لیتی ہے گورنمنٹ، اور جس طرح کی پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے بلاول بھٹو نے، لیکن ہم وزارتیں نہیں لیں گے۔ ناظرین وزارتیں تو نہیں لیں گے لیکن صدر ان کا ہی ہوگا، چیئرمین سینٹ انہی کا ہوگا، جیسے کہ عمران خان کی حکومت میں بھی انہوں نے یہی کیا اور PTI کی گورنمنٹ میں بھی،
اور قومی اسمبلی کا جو چیئرمین ہے وہ بھی انہی کا ہوگا. تو جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، اور سندھ میں گورنمنٹ ہی نہیں کی ہوگی، تو جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں اگر ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے لوگ بٹھا دیے جائیں گے تو نیچے کے لوگ کیا کریں گے کہ وزیر اعظم کیا کر سکے گا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور وہ اپنی کیبنٹ کو لے کے کیا کرے گا کہ سوائے اس کے کہ ہمیں IMF میں دوبارہ جانا پڑے گا اور ان کی کٹھن شرائط ہوں گی، اور ہمیں دنیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات خراب ہو چکے ہیں CPEC کو دوبارہ شروع کرنا ہے. تو جیسا کہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ہماری پالیسی ساتھ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے. میں نے آپ کو بارہا اپنے الیکشن سے پہلے اس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. جبکہ جو سپلٹ مینڈیٹ ملا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے کیلیبر کے مطابق ہے کہ وہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم بنے. اس لیے کہ انہوں نے اس قوم کے لیے بہت کچھ کیا. انہوں نے اس قوم کو اٹھایا، بجلی، گیس، انفراسٹرکچر، ملک کو اندھیروں سے نکالنا، بزنس کو بوسٹ دینا، یہ ان کے اس میں شامل ہے کہ انہوں نے یہ کیا. ایٹمی دھماکوں سے لے کے سب کچھ کیا. اور ان کو بہت بڑی بڑی مشکل ان کے کریڈٹ میں آتا ہے کہ مشکل صورتحال سے نکالتے رہے. اب ان کو جو ہے وہ جس طریقے سے پامال کیا گیا، جس وقت 2014 کے اس میں دھرنے کے بعد جس طریقے سے ہیومیلیٹ سچویشن کریٹ کر دی گئی سڑکوں کے اوپر، اور اس کے بعد جس طرح PTI نے آ کر کے ان کو بری طرح سزائیں دیں اور بری طرح ان کو کچلا، ان کو پھانسی کی کوٹھریوں کے اندر رکھا گیا. جبکہ ابھی عمران خان صاحب کتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. ان کے پاس اپنے کوک ہیں، ان کی مرضی کا کھانا بناتے ہیں، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ لان میں گھومنے جاتے ہیں، وہ اپنا تینوں ٹائم لیوش قسم کا کھانا کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. جبکہ انہیں پھانسی کی کوٹھریوں میں رکھ کر قید تنہائی اور ذلت آمیز وہ دی گئی، ان کی عورتوں خواتین کو دی گئی، ان کو دی گئی. اور اس کے بعد نواز شریف کی زندگی بچانے کے لیے جب اداروں نے انہیں جلا وطن کروایا، بہت زبردستی شہباز شریف فیلڈ میں آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے انہیں ایک اس میں بند کر دیا تھا. یعنی جیل سے نکال کر کے، جیل میں وہ مقدمات جھیل رہے تھے، اور ایک چھوٹی سی نیب کی جیل بنائی گئی تھی جس میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے اندر نواز شریف صاحب کو بند کر دیا گیا تھا، اور ان کے پلیٹلیٹس گر گئے اور وہ بالکل قریباً مرگ ہو گئے. تو شہباز شریف باہر نکلے اور انہوں نے اداروں کی مدد سے انہیں وہاں سے زندہ نکلوایا. تو ناظرین، اتنی زیادہ زیادتیوں کے بعد یہ اتنا سپلٹ مینڈیٹ لے کر کے اگر وہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو یہ ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں مطلب یہ تو ہم خیال کر سکتے ہیں، اگر یہ قانونی طور پر یہ ماہر قانون ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ PTI کو اگر گورنمنٹ دے دی جائے، اور PTI کو باقی تینوں صوبوں میں بھی گورنمنٹ دے دی جائے، تو PTI کے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. کہ یہ جس طرح کے ان کے کلیم ہیں کہ وہ سارے جو ہے وہ حالات کو صحیح سمت میں کر سکتے ہیں، تو انہیں 5 سال 10 سال حکومت دی جائے اور انہیں کام کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ وہ ان کی جو اندر کوالٹیز ہیں وہ جو اگر 3.25 سال میں سامنے نہیں آئی ہیں تو آگے 5 سال میں سامنے آ جائے. تو ان کے جو ووٹر ہیں ان کی شاید آنکھیں کھل جائیں کہ ایکچولی ویئر وی آر گوئنگ، ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں، اور ایکچوئل سچویشن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. اس لیے جو ہے وہ اب یہاں پہ اس طرف آ جاتے ہیں. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ PTI کی طرف ہے، تو ناظرین ہماری تقریباً 24 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے اس وقت، جس میں سے کہ ہمارے جو ووٹ ہیں ان کے جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 12 کروڑ 66 لاکھ ہے. اور ناظرین 12 کروڑ 24 کروڑ کی آبادی میں سے 12 کروڑ 66 لاکھ ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ اس وقت رہا ہے وہ 47% رہا ہے. اس 47% میں مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے وہ مرکز میں اکثریت حاصل کی ہے، پنجاب پورے میں اکثریت حاصل کی ہے، پیپلز پارٹی نے پورے سندھ میں اکثریت حاصل کی ہے. اور یہ سارے ملا کے تو کل کتنے ووٹ ایسے بچ جاتے ہیں
کہ جو PTI کو پڑھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو 12 لاکھ تھا وہ 47% لوگوں نے ملک نکل کر ووٹ کیوں کاسٹ کیا؟ باقی لوگوں نے 100% لوگوں نے یا 90% 80% یا 70% لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ PTI کی طرف ہوتے تو وہ ووٹ کاسٹ کرتے نا، انہوں نے نہیں کیا. تو جس کا کیا مطلب ہے؟ تو لہٰذا اس وقت جو پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی وہ فائدے میں رہے گی. نہ صرف یہ کہ اسے حالات کو دیکھنے کا موقع ملے گا، جانچنے کا موقع ملے گا، بلکہ یہ ہوگا کہ اسے وہ اپنا ہوم ورک کرے گی. اور ہوم ورک کرے گی میرے خیال میں جو کم تجربہ کار لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ تجربہ حاصل ہوگا کہ یہ مشکل ترین حکومت بننے جا رہی ہے اور اس میں پاکستان کا سروائیول بہت مشکل نظر آ رہا ہے. تو نواز شریف کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بار نہیں 100 بار نہیں سوری 1000 ٹائم سوچنا ہوگا کہ وہ خود وزیر اعظم بنے یا کسی اور پارٹی کے بندے کو بنا دیں اگر ان کا آپس میں بنتا ہے. لیکن اگر PTI کا گورنمنٹ بن جائے تو دیٹ وڈ بی مچ بیٹر، تاکہ ہمارے کچھ اینکر پرسنز بھی جو سیاستدان بن گئے انہیں بھی سیٹس مل جائیں اور ان کے بھی جو ہے وہ جو ہیں اپنے خوشیاں دوبالا ہو جائے اور وہ لوگ جو ان کے ووٹرز ہیں ان کو بھی خوشی ملے کہ ان کا ووٹ کسی کام آیا. تو اس وقت PTI یا پیپلز پارٹی کو میرا مشورہ یہ کہ پیچھے ہو جانا چاہیے گورنمنٹ سازی سے. لیکن پھر بھی اگر یہ گورنمنٹ بناتی ہیں پھر بلاول بھٹو یہ نہ کہیں کہ وہ عہدے نہیں لے رہے. اگر وہ صدر بھی آپ کا ہے، اگر سینٹ کا چیئرمین بھی آپ کا ہے، تو آپ قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ بھی آپ کا ہے، تو پھر آپ نے کیا دیا مسلم لیگ نون کو؟ اور مسلم لیگ بار 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 پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اور کبھی کسی اور کے ہاتھوں کبھی کسی اور کے ہاتھوں کیوں ڈسی جائے گی؟ یہ لمحہ فکر ہے مسلم لیگ نون کے لیے. بہرحال اگر اس وقت حکومت بنتی ہے، ہمیں ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، PTI ہے، اگر اسے شناخت مل جاتی ہے تو ان لوگوں کو یہ بھی اس وقت سوچنا ہوگا کہ ہمیں ملک کو بچانا ہے. تو ملک کو بچانے کے لیے تو ایک مضبوط حکومت بنانی ہی پڑے گی، جو کہ مینڈیٹ بالکل بھی مضبوط حکومت کا نہیں ملا. تو لہٰذا انہیں ملک کے لیے قربانی دینی ہوگی، پہلے بھی دی ہے اب بھی دیں گے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئی ہوپ جو بھی ہونا ہے جلد ہو جائے، کسی چیز کا انتظار نہ کیا جائے، کسی چیز کا کچھ نہ کیا جائے، فوری طور پر کام شروع کیا جائے تاکہ ملک کے اندر کوئی گورنمنٹ نام کی چیز نظر آئے. ہم بالکل اس طرف پہ جا رہے ہیں جہاں سے ہماری واپسی بڑی مشکل ہو جائے گی. ہم لوگ جو ہے وہ اپنے کچھ قوانین، کچھ اصول، کچھ گورنمنٹ سازی اس طرح کے اسٹک کر لیں تاکہ ہم دہشت گردی کے عنصر سے بھی نمٹ سکیں. ہمارے جو روزانہ نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں ان کی طرف سے بھی ہو سکے، اور ہم ہماری جو سرحدیں ملتی ہیں ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ہم اپنا جو ہے وہ کچھ وہ کر سکیں. تو اس سے پہلے کہ ہم بہت کچھ پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے تو لاسٹ بھی وہ ہو جائے، اس سے پہلے گورنمنٹ سازی کی طرف فوراً توجہ دینی چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کے دھندوں میں اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہونا تھا ہو چکا ہے. آزاد امیدوار ایک مقررہ حد میں جیت چکے ہیں. تو لہٰذا ہمیں کسی کورٹ میں جانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے حکومت سازی نہ روکی جائے. فوری طور پر حکومت سازی کر کے کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے، کوئی کچھ کیا جائے تاکہ گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین ہو سکے اور ہمارا چیک اینڈ بیلنس سسٹم ٹھیک ہو سکے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنی ایک جو ہے ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کو سسٹین کرنے کے لیے اور ملک کو جو ہے وہ اپنے بہتری کی طرف لانے کے لیے جو اقدامات شروع کریں. ناظرین، میں آج تک کے لیے تو میں آپ کو اتنا ہی کہوں گی. تو ناظرین، وہ اپنا فیصلہ آپ کا ہے کہ اب نہ گواؤ ناوے کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا. تو ناظرین، اس پر میں اپنا یہ ختم کرتی ہوں. ایک اور بھی شعر یاد آ رہا ہے، وہ بھی ذرا سن لیجیے موجودہ سچویشن پر. تھامے رہو کہ جسم کی دیوار تاپ کے،
تھامے رہو کہ جسم کی دیوار تاپ کے، یہ زلزلات روح کے اندر لگے مجھے۔ تو ناظرین، اپنے غریب لوگوں کا خیال کیجئے جو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ان کا خیال کیجئے جن کے پاس روٹی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، چھت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ آسرا بیار و مددگار لوگوں کا کی طرف توجہ دیجئے پلیز۔ اس سلسلے کو آگے مت بڑھائیے، بہت ہو چکا۔ اب پلیز جو بھی ہونا ہے فائنل شیپ میں سامنے لائیے۔ میں ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد جو بھی آپ کے لوگ ہیں، غریب، مسکین، سفید پوش، بیار و مددگار، بھوکے، ان کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کوسولوجی کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔